میں نے مایوسی سے ان کی طرف دیکھا اور بولا، میڈم آپ لوگ کب واپس آؤ گے؟ تو وہ بولے، یار کچھ کہہ نہیں سکتے، اگر خدا نخواستہ زیبا کی امی فوت ہو گئی تو ظاہر ہے کہ ہم لوگ 10واں کر کے ہی آئیں گے۔ یہ سن کر میں نے ان سے کہا، اتنی دیر میں تو میڈم ربا میری جان نکال دے گا۔ یہ سن کر جیسے انہیں کچھ یاد آ گیا ہو، انہوں نے میری طرف دیکھا اور بولی، ایسے ہی وہ تمہاری جان نکال دے گا؟ پھر وہ اپنے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولی، جب تم 10 دن کا کرایہ اس کے منہ پر مارو گے تو وہ تم کو کچھ نہیں کہے گا۔ اور پھر اپنے گلے میں ہاتھ ڈالے میری طرف دیکھ کر بولی، کیا خیال ہے؟ میں جو بڑے اشتیاق سے ان کے ہاتھ کو گلے میں جاتے دیکھ رہا تھا، ہولے سے بولا، ایک دفعہ وہ بھی دکھا دینا۔ تو میڈم شرارت سے بولی، وہ کیا دیکھنا ہے تم نے؟ تو میں نے کہا، آپ کے خوبصورت با میری بات سن کر ان کو جیسے نشہ سا ہو گیا ہو، بولی، میرے کیا بہت خوبصورت ہیں؟ تو میں نے کہا، میڈم بہت نہیں، بہت ہی زیادہ پیارے ہیں۔ یہ سن کر وہ خمار آلود لہجے میں بولی، اندر آ جاؤ، میں تم کو یہ خوبصورت چیز دکھاتی ہوں۔ تو میں نے کہا میں کنڈی لگاؤں؟ تو وہ کہنے لگی، نہیں اتنا ٹائم نہیں ہے۔ پھر وہ میرے ساتھ کمرے کی جانب بڑھتے ہوئے بولی، اگر تم اسکول سے سیدھے میرے پاس آ جاتے نا تو پھر ہم کنڈی لگا کے تسلی سے یہ کام کرتے، فی الحال تو بس۔ اور ہم کمرے میں داخل ہو گئے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میڈم بولی، لو جی بھر کر دیکھ لو اپنی پسندیدہ چیز۔ اور میری نظروں کے سامنے میڈم کا حسن تھا، ان کی گردن سے نیچے سینے پر ایک خوبصورت تل جو عجیب شان سے کھڑا تھا، جسے دیکھ کر میں آپے سے باہر ہو گیا اور جا کر اس پر بھروسہ کر دیا۔ مجھ پر ایک عجیب سا نشہ چھا گیا اور میں نے میڈم کی طرف دیکھا تو وہ آنکھیں بند کیے ہوئے بولی، سالے اگر تم پہلے آ جاتے تو اس سے پہلے کہ میڈم اپنا فکرہ مکمل کرتی، اچانک گلی کی نکڑ سے کار کے ہارن کی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی وہ ایک دم سنبھل سی گئی، مجھے 200 روپے دے کر بولی، یہ پیسے تم کرائے کی مد میں لائبریری والے کو دے دینا اور فکر نہ کرنا، اگر ہم مزید لیٹ ہو گئے تو کسی سے ادھار لے کر کرایہ دے دینا، میں آ کر تم کو دے دوں گی۔ پھر انہوں نے مجھے ایک ٹائٹ سی جپی لگائی اور بولی، وہ پہلے زیبا کے گھر جائے گا، تم جلدی سے نکل جاؤ۔ اور میں نے ان سے پیسے لیے اور گھر آ گیا۔ اگلے دن میں حسب معمول اٹھا اور تیار شیار ہو کر اسکول جانے کے لیے جیسے ہی گھر سے باہر نکلا تو دیکھا کہ سامنے سے ارمینا کے گھر سے ماسی ارسلہ کو لے کر میری طرف آ رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر میں تھوڑا شرمندہ سا ہو گیا، کیونکہ میں نے ماسی کو کہا تھا کہ میں خود ارسلہ کو لے کر جایا کروں گا۔ چنانچہ ماسی سے نظر ملتے ہی میں نے کہا، سوری ماسی جی، میں نے تو سمجھا تھا کہ آج ارسلہ چھٹی کرے گا۔ تو میری بات سن کر ماسی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہاں بیٹا، تمہارا نہیں، اس کا بھی یہی خیال تھا۔ اور پھر ارسلہ سے بولی، بھائی کے ساتھ اسکول جاؤ اور جب تک یہ تمہارے پاس نہ آئے تم نے اسکول کے گیٹ سے باہر نہیں نکلنا۔ پھر وہ میری طرف مخاطب ہوئی اور کہنے لگی، بچے یاد سے ارسلہ کو اپنے ساتھ لانا، اور واپس اپنے گھر کی طرف مڑ گئی۔ میں دیکھا کہ ارسلہ کا موڈ خاصا خراب تھا، چنانچہ میں نے اسے ویسے ہی چھیڑنے کے لیے کہا، یار تم نے تو آج چھٹی کرنی تھی۔ میری بات سن کر وہ بڑے تلخ لہجے میں بولا، بھائی جان آپا نے نہیں کرنے دی، خیر آج تو اس نے میری چھٹی روک لی ہے، دیکھتا ہوں وہ کل کیسے مجھے چھٹی کرنے سے روکتی ہیں۔ تو میں نے اس سے کہا، کیوں کل کوئی خاص بات ہوگی کیا؟ تو وہ بولا، خاص نہیں بھائی جان، بہت خاص بات۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کچھ ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ تو وہ چلتے چلتے رک گیا اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، بھائی جان آج مرینا آپا جو آ رہی ہیں۔ تو میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، گویا پوچھ رہا تھا کہ یہ مرینا آپا کون ہے۔ تو وہ میری نظروں کا مفہوم سمجھ کر بولا، بھائی جان مرینا میری سب سے بڑی بہن ہے جو کہ حیدرآباد میں رہتی ہے اور آج 4 بجے کی ٹرین سے پنڈی آ رہی ہے۔ تو میں نے اس سے ویسے ہی پوچھا کہ تو تم اپنی آپا کو لینے ریلوے اسٹیشن جاؤ گے؟ تو وہ کہنے لگا، میں ہی نہیں امی اور دار جی یعنی ابا بھی جائیں گے۔ اس کی بات سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے اور میرے شیطانی دماغ میں یک لخت ایک خیال بجلی کی سی تیزی سے کوندا اور میں نے دھڑکتے دل سے اس سے پوچھا، کیوں؟
تم ماسی اور چاچا ہی جاؤ گے؟ ارمینا باجی کو ساتھ نہیں لے جاؤ گے؟ تو وہ لاپرواہی سے بولا، دھار جی کہتے ہیں اسٹیشن پر لڑکیوں کا کوئی کام نہیں، اس لیے وہ گھر پر ہی رہے گی۔ اور ارسلہ کی بات سن کر میرے دماغ میں شیطانی منصوبہ بننے لگا اور میں دل ہی دل میں اس کے تانے بانے جوڑنے لگا۔ اور اسی دوران ارسلہ کا اسکول بھی آ گیا اور وہ مجھے ٹاٹا کرتے ہوئے اسکول چلا گیا اور میں اپنے منصوبے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسکول سے واپسی پر میں نے جلدی کھانا کھایا اور 3 بجے ہی چھت پر جا کر ناکہ لگا لیا۔ میرا فوکس ماسی کا گھر تھا کہ کب وہ لوگ گھر سے جائیں اور میں وہاں جا کر ارمینا سے ملوں۔ تقریباً 3:15 بجے کے قریب ارسلہ کا والد، جسے وہ دارجی کہتے تھے، ایک رکشہ لے کر آیا اور اسے اپنے دروازے کے پاس کھڑا کر کے خود اندر چلا گیا۔ کوئی 2-3 منٹ بعد ہی ماسی اور ارسلہ خان اپنے والد کے ساتھ گھر سے باہر برآمد ہوئے اور وہ سب جلدی سے رکشے میں بیٹھ گئے اور رکشہ چل پڑا اور میں دھڑکتے دل کے ساتھ یہ سب دیکھتا رہا۔ جب رکشے کو گئے ہوئے کوئی 10 منٹ ہو گئے تو میں اپنے چھت سے نیچے اترا اور خود بخود میرے قدم ماسی کے گھر کی طرف اٹھ گئے کہ جہاں اس وقت گھر میں ارمینا اکیلی تھی۔ لیکن اس سے قبل میں بھاگا بازار گیا اور پی سی او پر جا کر ریلوے انکوائری والوں سے پوچھا کہ کیا کراچی سے آنے والی ریل ان ٹائم ہے یا نہیں، تو انہوں نے میری توقع کے عین مطابق بتلایا کہ مطلوبہ ٹرین 2 گھنٹے لیٹ ہے اور یہ ٹائم بڑھ بھی سکتا ہے۔ یہاں سے مطمئن ہو کر میں واپس اپنی گلی کی طرف آیا اور پھر احتیاطاً میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو ساری گلی کو سنسان پایا۔ ویسے بھی گرمیوں کی دوپہر کو کم ہی لوگ گھروں سے نکلتے ہیں، سو میں جلدی سے ارمینا کے گھر کے پاس گیا۔ حسب معمول دروازے پر پردہ لٹکا ہوا تھا۔ میں نے وہ پردہ ہٹایا تو دروازہ بند تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھی کہ میں نے ان کے گھر کا دروازہ بند پایا تھا، ورنہ یہ ہمیشہ ہی کھلا ہی ملتا تھا۔ خیر میں نے پردے کے اندر ہی رہتے ہوئے دروازے پر ہلکی سی دستک دی، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ پھر میں نے قدرے زور کی دستک دی تو اندر سے ارمینا کی آواز سنائی دی، کون؟ اور اس کے ساتھ ہی دروازہ کھلا اور میں نے دیکھا تو میرے سامنے میرے سپنوں کی رانی ارمینا کھڑی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا جس میں قیامت لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کولوں پر رکھے اور بولی، جی فرماؤ۔ تو میں نے کہا، مجھے اندر آنا ہے۔ تو وہ بولی، گھر میں اس وقت کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے جواب دیا کہ اسی لیے تو میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ قدرے غصے سے بولی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تو میں نے جلدی سے کہا، وہ باجی، میرا آپ سے ایک بڑا ضروری کام ہے، پلیز اندر آنے دینا۔ میری بات سن کر اس نے کچھ دیر سوچا اور پھر مجھے اندر آنے کے لیے راستہ دے دیا، اور جیسے ہی میں اندر داخل ہوا اس نے دروازہ لاک کیا اور بولی، ہاں جی بولو، کیا ضروری کام تھا؟ تو میں نے کہا، باجی میں یہاں نہیں بتا سکتا،